السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین اور سیرت کورس میں شرکت کر رہے عزیز طلبہ اور طالبات، آج سیرت کورس کا 10واں ایپیسوڈ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت میں حاصل کر رہا ہوں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے غزوہ بدر کے حالات سنے اور آپ نے یہ دیکھا کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے اس جنگ میں، جو مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان پہلی جنگ تھی، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اہل ایمان کی مدد فرمائی اور مشرکین کس طریقے سے ذلیل ہوئے۔ ظاہر ہے کہ اس جنگ کے نتائج اس جنگ سے جو نتائج نکلے، اس سے سب سے زیادہ جن لوگوں کو تکلیف پہنچی وہ مشرکین تھے، جو ڈائریکٹ جن کو اس جنگ کا نقصان ہوا، اور اسی طریقے سے یہودی تھے، اور مدینہ کے اندر جو منافقین کا گروہ تھا، جو ابھی تک اسلام جس نے قبول نہیں کیا تھا، اب اس نے جنگ بدر کے بعد ظاہری طور پر اسلام قبول کر لیا، ظاہری طور پر مسلمانوں کے ساتھ ہو گیا، لیکن اندر سے یہ ابھی بھی اسلام کے دشمن تھے۔ اور پھر چوتھا گروہ جو تھا وہ مدینہ کے آس پاس دیہاتوں میں رہنے والے بدوؤں کا تھا۔ انہیں اسلام اور کفر سے کوئی دلچسپی نہیں تھی، یہ لوگ لٹیرے تھے، لوٹ مار کرنا ان کا مشغلہ تھا، اور انہیں خطرہ تھا کہ اگر مدینہ میں ایک مضبوط اسلامی حکومت قائم ہوئی تو ہماری لوٹ مار بند ہو جائے گی، اس لیے بھی یہ لوگ بھی اسلام کے دشمن تھے۔ تو اس طریقے سے اب چوطرفہ مسلمانوں کو خطرہ لاحق تھا۔ ایک تو مشرکین جن کو شکست ملی تھی وہ بھی غم اور غصے میں تھے، پھر یہودی جو پہلے دن سے اللہ کے رسول کے اور مسلمانوں کے دشمن تھے، اب غزوہ بدر کے بعد ان کی دشمنی میں اور اضافہ ہو گیا، پھر منافقین کا معاملہ تھا، اور پھر ان بدوؤں کا معاملہ تھا۔ مکے کے اندر حالات یہ تھے کہ زبردست غم و غصے میں مبتلا تھے قریش کے لوگ غزوہ بدر کی شکست سے، اور ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کس طریقے سے اس جنگ کا انتقام لیں، اس ہار کا انتقام لیں۔ چنانچہ کچھ ہی دنوں کے بعد مکے کے اندر عمیر بن وہب جمحی نام کا ایک آدمی، جس کا بیٹا وہب بن عمیر مسلمانوں کی قید میں تھا، غزوہ بدر میں اس کا بیٹا قید ہو کر کے مسلمانوں کے پاس تھا، تو عمیر بن وہب جمحی نے صفوان بن امیہ کے ساتھ مل کر کے خانہ کعبہ کے پاس حتیم میں بیٹھ کر کے ایک پلان بنایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا، اور صفوان بن امیہ نے اس کو یہ گارنٹی دی کہ اگر تم نے یہ کام کر لیا تو تمہارے بچوں کی ساری کفالت اور ان کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ چنانچہ عمیر بن وہب جمحی اپنے اس مشن کو پورا کرنے کے لیے مدینہ آئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ تلوار لے کر کے پہنچے۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے قیدی بیٹے کو چھڑانے کے لیے آیا ہوں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ اے عمیر، کیا تم نے اور صفوان ابن امیہ نے حتیم کے اندر بیٹھ کر کے میرے قتل کی سازش نہیں رچی ہے؟ عمیر ابن وہب یہ سن کر کے کلمہ پڑھ لیتے ہیں اور اسلام قبول کر لیتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ کی قسم ہے اللہ کے رسول، یہ بات صرف میں اور صفوان جانتے تھے، یقیناً جس اللہ نے آپ کو رسول بنا کر کے بھیجا ہے اسی اللہ نے آپ کو یہ بات بتائی ہے۔ اس کے بعد مدینہ کے اندر میں نے بتایا تھا کہ یہودیوں کے 3 بڑے بڑے قبیلے تھے، بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع۔ تو بنو قینقاع کے جو یہودی تھے بڑے مالدار تھے، اور ان لوگوں کا عام طور سے ان کی تجارت اور بزنس تھا ان کا، تو ان لوگوں نے مسلمانوں کے ساتھ غداری کی، بدعہدی کی، اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائی جھگڑا شروع کر دیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ سے جلا وطن کر دیا، ان کو نکال دیا۔ یہودیوں کا ایک بہت بڑا سردار تھا کعب بن اشرف، یہ بڑا خوبصورت بھی تھا اور شاعر بھی تھا۔ یہ اکثر اپنی شاعری کے ذریعے مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ یہ ان کی ہجوں میں ان کے یعنی ان کے بارے میں کرٹیکل شاعری کرتا تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تنقید کرتا تھا، اسلام کے اوپر تنقید کرتا تھا۔ یہ مکہ بھی گیا اور اس نے مکہ کے مشرکین کو اللہ کے رسول کے خلاف بھڑکانے کا بھی کام کیا۔ آخر کار صحابی رسول حضرت محمد ابن مسلمہ نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر کے اس کا کام تمام کیا۔ غزوہ بدر کے بعد مشرکین کو ایک پریشانی یہ بھی تھی کہ ملک شام جو ان کی تجارت کا راستہ تھا، اب وہ راستہ رسکی ہو چکا تھا، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اب ہم آگے اپنے قافلوں کو کدھر سے بھیجیں۔ تو آخر مشورے کے بعد انہوں نے طے کیا کہ ملک شام جو راستہ نجد ہو کر کے جاتا ہے اور جو مدینہ سے کافی دور سے وہ راستہ جاتا ہے، اس راستے سے انہوں نے ایک قافلہ اپنا روانہ کیا صفوان بن امیہ کی قیادت میں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 صحابہ کو 100 سواروں کا دستہ بھیجا اس قافلے کے لیے، جس کی قیادت حضرت زید ابن حارثہ کر رہے تھے، اور چنانچہ ان لوگوں نے اس قافلے پر دھاوا بول دیا، اور اس قافلے کا جو سردار تھا صفوان ابن امیہ وہ بھاگ گیا، اور یہ پورا قافلہ مسلمانوں کے ہاتھ لگا، جس میں ان کا 1 لاکھ درہم کا مال تھا۔ ظاہر ہے کہ مشرکین کے لیے یہ دوسرا جھٹکا تھا، بڑا جھٹکا غزوہ بدر کے بعد۔ اب مشرکین نے یہ طے کر لیا کہ اب ہمیں مسلمانوں سے بدلہ لینا ہے، اور ابو سفیان جو ملک شام سے بڑا تجارتی مال لے کر کے آئے تھے، یہ طے کیا گیا کہ یہ پورا مال اب جنگ کے لیے خرچ کیا جائے گا اور مسلمانوں سے انتقام لیا جائے گا۔ چنانچہ غزوہ بدر کے تقریباً 1 سال کے بعد شوال میں مشرکین نے 3000 کی فوج تیار کی، اور اس فوج میں 15 عورتیں بھی شامل تھیں، اور اس لشکر کے جو کمانڈر تھے وہ ابو سفیان تھے، اور جو گھڑ سواروں کا جو اس میں دستہ تھا، جس کو انگریزی میں ہم کیویلری بولتے ہیں اور عربی میں جس کو رسالہ بولتے ہیں، تو گھڑ سواروں کا جو سربراہ اس کے کمانڈر حضرت خالد بن ولید تھے، جو ابھی مشرک تھے، کافر تھے اور ان کے ساتھ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ حالات معلوم ہوئے تو آپ نے مدینہ کے اندر صحابہ کی شورا طلب کی، صحابہ سے مشورہ کیا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اپنا ایک خواب بھی بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ انی قد رأیت واللہ خیرا، اللہ کی قسم میں نے ایک خواب دیکھا ہے اور بہتر خواب دیکھا ہے۔ رأیت بقرا یذبح، میں نے دیکھا ہے کہ ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے۔ ورأیت فی ذباب سیفی ثلما، اور میں نے دیکھا کہ میری تلوار کا سرا تھوڑا سا ٹوٹ گیا ہے۔ ورأیت انی ادخلت یدی فی درع حصینہ، اور میں نے دیکھا کہ میں اپنا ہاتھ ایک مضبوط زرہ کے اندر ڈالے ہوئے ہوں۔ پھر آپ نے اس خواب کی تعبیر بتائی کہ گائے جو ذبح ہو رہی ہے اس کا مطلب کہ میرے کچھ صحابہ شہید ہوں گے، اور تلوار جو میری تھوڑی سی ٹوٹی ہے اس کا مطلب کہ میرے گھر کا کوئی اہم فرد شہید ہونے والا ہے، اور محفوظ زرہ کے اندر ہاتھ ڈالنے کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ کے اندر میں محفوظ رہوں گا اور میرے صحابہ محفوظ رہیں گے۔ اس کے بعد جب آپس میں رائے مشورہ ہوا تو ایک رائے یہ ہوئی کہ ہم مدینہ کے اندر رہ کر کے مشرکین سے اپنا ڈیفنس کریں، اور ایک رائے یہ سامنے آئی کہ نہیں، ہم باہر نکل کر کے میدان میں مشرکین سے لڑیں گے اور ان کا مقابلہ کریں گے۔ حضرت حمزہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ کی بھی یہی رائے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رائے کو پسند کیا، اور جمعہ کے دن 6 شوال سن 3 ہجری جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو سیٹ کیا، لشکر کو ترتیب دیا، اور آپ نے مہاجرین کا جو جھنڈا تھا وہ حضرت مصعب ابن عمیر کو دیا، اور انصار کا جھنڈا، اس میں قبیلہ اوس کا جھنڈا حضرت اسید ابن حضیر کو دیا، اور خزرج کا جھنڈا حضرت حباب ابن منذر کو دیا۔ پورا لشکر 1000 صحابہ پر مشتمل تھا، جس میں 100 زرہ پوش تھے۔ اس لشکر میں 1000 لوگ تھے، 100 زرہ پوش تھے، اور 50 شہ سوار تھے۔ راستے میں عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر کے الگ ہو گیا، اور اس نے کہا کہ آپ نے میری بات نہیں مانی، میں نے کہا تھا مدینے میں رہ کر کے ہم مشرکین سے اپنا ڈیفنس کریں گے، آپ باہر نکل آئے، لہٰذا وہ اپنے 300 ساتھیوں کو لے کر کے نکل گیا۔ اس کا مقصد تھا مشرکین کو طاقت پہنچانا اور مسلمانوں کے حوصلوں کو پست کرنا۔ بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 700 صحابہ کو لے کر کے آگے بڑھے، اور احد پہاڑ کی گھاٹی میں آپ نے پڑاؤ ڈالا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب احد پہاڑ کے پاس اپنے لشکر کو آپ نے وہاں ٹھہرایا تو آپ نے ایک یعنی ماہر کمانڈر کی طرح ساری فوج کی سیٹنگ کی کہ فوج کے رائٹ حصے میں کون رہے گا، لیفٹ حصے میں کون رہے گا، سامنے کے حصے میں کون رہے گا۔ اور آپ نے ایک اہم کام یہ کیا کہ مسلمانوں کی جو پوزیشن تھی ان کے پیچھے ایک چھوٹی سی پہاڑی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہاڑی کے اوپر اپنے 50 ایسے صحابہ کو سیٹ کیا جو تیر انداز تھے، اور ان کا کمانڈر آپ نے حضرت عبداللہ ابن جبیر انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا، اور ان کے کمانڈر کو یعنی عبداللہ ابن جبیر کو آپ نے نصیحت کی کہ اندہ الخیل عنا بالنبل، کہ یہاں تمہارا کام یہ ہے کہ اگر پیچھے سے دشمن ہم پر حملہ کرنے کی کوشش کرے، گھوڑ سواروں کو لے کر کے آئے، تو تم تیروں سے ان کو پیچھے ہٹا دینا، لا یأتونا من خلفنا، پیچھے سے ہم پر کوئی حملہ نہ ہونے پائے، ان کانت لنا او علینا فاثبت مکانک، چاہے ہماری جیت ہو جائے چاہے ہماری ہار ہو جائے، ہم شکست کھا جائے یا ہم فتح یاب ہو جائیں، تم اپنی جگہ پہ رہنا، لا نؤتین من قبلک، تمہاری طرف سے ہمارے اوپر حملہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کے ساتھیوں سے بھی کہا کہ احموا ظہورنا، تم ہماری پیٹھ کی حفاظت کرو گے، ہمارے پیچھے کی تم حفاظت کرو گے، فإن رأیتمونا نقتل فلا تنصرونا، اگر ہمیں قتل بھی کیا جا رہا ہو تو تم ہماری مدد مت کرنا، وإن رأیتمونا قد غنمنا فلا تشرکونا، اگر تم یہ دیکھو کہ ہم مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں تب بھی تم ہمارے ساتھ شامل مت ہونا۔
اور صحیح بخاری کی ایک روایت میں الفاظ یہ صحیح بخاری کی 3039 نمبر کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی نے ان سے کہا ان رأیتمونا تخطفنا الطیر فلا تبرحوا مکانکم ھذا، اگر تم دیکھو کہ پرندے ہم کو اچک رہے ہیں، ہم کو پرندے ہم کو نوچ نوچ کے کھا رہے ہیں، تب بھی تم اپنی جگہ سے مت ہلنا حتی ارسل الیکم، جب تک کہ میں تم کو نہ بلواؤں۔ وَإِن رَأَيْتُمُونَا هَزَمْنَا الْقَوْمَ وَأَوْطَأْنَاهُمْ، اگر تم دیکھو کہ ہم نے مشرکین کو شکست دے دی ہے اور مشرکین کو روند رہے ہیں، تب بھی تم اپنی جگہ سے مت ہلنا جب تک کہ میں تم کو نہ بلواؤں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی لشکر کی سیٹنگ کی، آپ نے خود صحابہ کے درمیان ان کو جوش دلایا، ان کے اندر بہادری کی روح پھونکی، اور آپ نے اپنی ایک تیز تلوار نکالی اور فرمایا کہ من یاخذ ھذا السیف بحقہ، کون ہے جو اس تلوار کو لے کر کے آج اس کا حق ادا کرے گا۔ آپ کے صحابہ میں حضرت ابو دجانہ، جن کا اصل نام سماک ابن خرشہ تھا، انہوں نے وہ تلوار لی اور حقیقت میں وہ اس دن اتنی بہادری سے لڑے کہ انہوں نے اس تلوار کا حق ادا کیا۔ حضرت ابو دجانہ میدان جنگ میں جب اکڑ کر کے چلتے تھے تو اللہ کے نبی فرماتے تھے انہا لمشیۃ یبغضھا اللہ، یہ اکڑ والی چال اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے، لیکن ایسے موقع پر یہ چال اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دی ہے۔ جنگ سے پہلے مشرکین نے مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کی بھی کوشش کی، انہوں نے انصار کو یہ پیغام بھجوایا کہ ہماری تم سے لڑائی نہیں ہے، تم ہٹ جاؤ، ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اپنے مکہ کے لوگوں سے لڑنے دو، لیکن انصاری صحابہ بالکل پیچھے نہیں ہٹے اور انہوں نے بہت سخت جواب دیا مشرکین کی اس چال کا۔ مشرکین کی عورتیں بھی اپنے فوجیوں کا جوش بڑھا رہی تھیں اور شعر پڑھ پڑھ کر کے وہ ان کا حوصلہ بڑھا رہی تھیں۔ جنگ شروع ہوتی ہے اور سب سے پہلا آدمی جو جنگ کا شکار بنتا ہے قریش کی طرف سے، وہ طلحہ بن طلحہ نام کا ایک آدمی ہوتا ہے، جس کو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر کے ختم کرتے ہیں۔ مشرکین کی طرف سے جو جھنڈا تھا، جو علم تھا، وہ بنو عبد الدار کے لوگ اس کو اٹھائے ہوئے تھے۔ جنگ شروع ہوتی گئی، جنگ شروع ہوئی، اور جب مشرکین اور مسلمان ایک دوسرے کو قتل کرنے لگے تو وہ جو جھنڈا تھا وہ بنو عبد الدار کے لوگ ایک ایک کر کے، ایک آدمی قتل ہوتا تو دوسرا آدمی قتل ہوتا تو تیسرا آدمی، ایک ایک کر کے اس خاندان کے لوگ اس جھنڈے کو اٹھائے رہے، یہاں تک کہ اس قبیلے کا، اس خاندان کا کوئی آدمی باقی نہیں بچا۔ آخری آدمی جس نے مشرکین کا جھنڈا اٹھایا تھا اس کا نام ثواب تھا، جو بنو عبد الدار کا غلام تھا۔ اس کے بعد مشرکین کا جھنڈا اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اس جنگ میں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بہادری سے لڑ رہے تھے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بہت بے جگری سے لڑ رہے تھے، لیکن حضرت حمزہ کو جبیر ابن مطعم کے غلام وحشی ابن حرب نے، جس نے پہلے سے طے کیا تھا اپنے مالک سے، اس نے نیزہ مار کر کے حضرت حمزہ کو پیچھے سے، یعنی دھوکے سے اس نے نیزہ مارا اور حضرت حمزہ کو شہید کر دیا۔ جو 50 تیر انداز اللہ کے رسول نے پہاڑی پر مقرر کیے تھے وہ اپنا کام ادا کر رہے تھے۔ خالد بن ولید جو مشرکین کے گھڑ سواروں کے کمانڈر تھے، انہوں نے 3 بار پیچھے سے حملہ کرنے کی کوشش کی، مگر ان تیر اندازوں نے ان کو آگے بڑھنے نہیں دیا۔ مشرکین ایک طریقے سے شکست کھا گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے، لیکن عین اسی وقت جب مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے اور مسلمان مال غنیمت حاصل کرنے لگے تو ان 50 تیر اندازوں نے ایک بھیانک غلطی کی، جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا تھا۔ وہ مال غنیمت جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان مال غنیمت حاصل کر رہے ہیں اور مشرکین بھاگ رہے ہیں، تو ان 50 تیر اندازوں میں سے اکثر لوگوں نے کہا کہ اب جنگ ختم ہو چکی ہے اور ہمیں مال غنیمت مل رہا ہے، اب ہمیں یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ ان کے کمانڈر عبداللہ ابن جبیر نے ان کو روکا اور اللہ کے نبی کا حکم یاد دلایا، مگر اکثریت نے ان کی بات نہیں مانی اور نتیجہ یہ نکلا کہ 50 میں سے 40 لوگ وہاں سے ہٹ گئے اور صرف 10 لوگ حضرت عبداللہ ابن جبیر اور ان کے 9 ساتھی اس پہاڑی پر باقی بچے۔ خالد بن ولید نے یہ منظر دیکھا تو انہوں نے فوراً پیچھے سے حملہ کیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ یہ 10 لوگ بہت جلدی خالد بن ولید کہ لشکر کے آگے یہ نہیں چل پائے اور شہید ہو گئے۔ اور اس کے بعد اب مسلمان پیچھے سے جب خالد بن ولید نے اپنی فوج کے ساتھ حملہ کیا تو مسلمانوں کے لیے یہ حملہ غیر متوقع تھا، مسلمانوں نے اس کی امید نہیں کی، مسلمان بالکل جو ہے پریشان ہو گئے، اتھل پتھل مچ گئی اور ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ ادھر خالد بن ولید نے نعرہ لگایا تو جو مشرکین اب بھاگ رہے تھے اب وہ واپس پلٹ کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے لگے، اور اب جنگ کا نقشہ بالکل بدل گیا۔ اب حالات یہ ہو گئے کہ مسلمانوں کے حوصلے بالکل پست ہو گئے تھے۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 9 صحابہ کے ساتھ تھے، آپ کے آس پاس 9 صحابہ تھے۔ اللہ کے نبی صحابہ کو اپنی طرف بلا رہے تھے، الیہ عباد اللہ کے بندوں میری طرف آؤ۔ آپ کی آواز سن کر کے صحابہ آپ کی طرف جانے لگے، لیکن مشرکین نے بھی آپ کی آواز کو سن لیا۔
اللہ کے نبی کے آس پاس میں 7 انصاری صحابہ تھے اور 2 قریشی صحابہ یعنی مہاجرین میں سے حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ مشرکین کے لیے بڑا گولڈن چانس تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کا۔ انہوں نے اللہ کے نبی کی آواز سنی تو ادھر وہ حملہ کرنے لگے۔ عتبہ ابن ابی وقاص نے آپ کو پتھر مارا جس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلو کے بل گر گئے، اور آپ کا نیچے کا جو رباعی دانت تھا، آپ کا یعنی جو ہمارا جو بیچ کا جو 2 دانت ہوتے ہیں اس کو ثنایا بولتے ہیں، اور اس کے بازو کا جو دانت ہوتا ہے اوپر نیچے کا اس کو رباعی دانت بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نیچے کا رباعی دانت داہنی طرف کا رباعی دانت آپ کا ٹوٹ گیا، آپ کا نچلا ہونٹ بھی زخمی ہوا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پر عبداللہ ابن قمع نے اس نے حملہ کیا، تلوار ماری، اور اتنی زور سے تلوار ماری کہ اللہ کے نبی کے آپ زیرہ پہنے ہوئے تھے پھر بھی آپ کو اتنی تکلیف ہوئی کہ 1 مہینے تک آپ کو اس کی تکلیف رہی۔ اس کے بعد اس نے دوسرا حملہ کیا اللہ کے رسول کے اوپر عبداللہ ابن قمع نے، جو آپ کی آنکھ کے نیچے کی ہڈی پر پڑا، اور جو لوہے کی ٹوپی جس کو اردو میں خود بولتے ہیں، اس کی جو کڑیاں تھیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گال پہ آپ کے رخسار میں دھس گئی۔ اور یہ حملہ کرنے کے بعد عبداللہ ابن قمع نے کہا کہ خذھا وانا ابن قمع، اے محمد اس حملے کا مزہ چکھو، میں عبداللہ ابن قمع ہوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون پوچھتے ہوئے فرمایا کہ اقمعک اللہ تعالیٰ تجھے توڑ دے۔ قمع کے معنی توڑنے والا، تو اللہ کے رسول نے اسی نام کے ذریعے اس کو بد دعا دی، اقمعک اللہ تعالیٰ تجھے توڑ دے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس زخمی حالت میں، جبکہ آپ کا چہرہ زخمی ہے اور آپ کے ہاتھ پر زبردست چوٹ لگی ہے، اللہ کے رسول اس حال میں اپنے چہرے سے خون پونچھتے ہوئے کہتے ہیں کیف یفلح قوم شجوا وجہ نبیہم، وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جو اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کرے، وکسروا رباعیتہ، اور اپنے نبی کے دانتوں کو توڑ دے، وہو یدعوہم الی اللہ، جبکہ وہ نبی ان کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی کتاب المغازی کی یہ حدیث ہے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ایک آیت، اسی کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک آیت نازل کی، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 128۔ اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر شیء، اے نبی آپ کو اختیار نہیں ہے، او یتوب علیہم او یعذبہم فانہم ظالمون، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کو عذاب بھی دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو ان کی توبہ قبول بھی کر سکتا ہے، آپ کو اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی موقع پر اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا تھا اللہم اغفر لقومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو معاف فرما دے، یہ نادان ہے، یہ نہیں جانتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت طلحہ، ان دونوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کے حملے سے بچا کر کے رکھا تھا اور اللہ کے نبی کو کور کر کے رکھا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے تمام صحابہ جو میدان جنگ میں ادھر ادھر تھے اللہ کے نبی کی طرف پلٹ کر کے آئے۔ سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اپنے دانتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں جو خود کی کڑیاں دھس گئی تھی انہوں نے اپنے دانتوں سے نکالی، اور اس کوشش میں حضرت ابوبکر کے دانت بھی ٹوٹ گئے۔ مشرکین کی تعداد وہاں پہ دھیرے دھیرے بڑھ رہی تھی اور ان کا حملہ اللہ کے رسول کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے لیے ڈھال بنا لیا اور تیر چلا چلا کے وہ مشرکین کو اللہ کے نبی سے دور ہٹانے لگے۔ اسی دوران حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑی بے جگری اور بہادری سے لڑ رہے تھے اور اسلامی لشکر کا علم بھی انہی کے ہاتھ میں تھا، ان کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے مگر انہوں نے علم کو گرنے نہیں دیا اور اپنے سینے اور گردن کے سہارے وہ اسلامی علم کو لہرائے ہوئے تھے، یہاں تک کہ اسی حال میں وہ شہید ہو گئے۔ چونکہ حضرت مصعب ابن عمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم شکل تھے تو ان کی شہادت کے بعد مشرکین نے یہ افواہ اڑا دی، خاص طور سے مصعب ابن عمیر کو عبداللہ ابن قمع نے قتل کیا تھا، اس نے یہ اعلان کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قتل کر دیے گئے۔ جب یہ افواہ اڑی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے صحابہ کے بھی حوصلے پست ہو گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس میں 30 صحابہ اکٹھا ہو گئے اور اب اللہ کے نبی اور صحابہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں پیچھے پہاڑی کی طرف اپنے کیمپ کی طرف بڑھنا چاہیے۔ چنانچہ دھیرے دھیرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بحفاظت اس کیمپ کی طرف پہنچ گئے۔ مشرکین نے جنگ کے بعد جو لوگ مسلمان شہید ہوئے تھے ان کی لاشوں کی بھی بے حرمتی کی، بہت سارے مسلمانوں کے بدن کے اعضاء، ان کے ناک کان وغیرہ کاٹے گئے۔ مشرکین جب واپس ہونے لگے تو جبل احد سے، احد پہاڑ سے ابو سفیان جو مسلمانوں کے کمانڈر تھے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، جو مشرکین کے کمانڈر تھے ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ جبل احد سے وہ کھڑے ہوئے جبل احد کے پاس اور کہنے لگے محمد کہاں ہو، ابو بکر کہاں ہو، عمر کہاں ہو۔ ان تینوں کا نام
جب اس نے لیا، اللہ کے نبی نے صحابہ کو منع کیا تھا کہ کوئی جواب نہ دے، جب کوئی جواب نہیں ملا تو ابو سفیان نے کہا کہ لگ رہا ہے یہ سارے کے سارے لوگ ختم ہو گئے۔ تو اس پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے اللہ کے دشمن، یہ سارے کے سارے لوگ زندہ ہیں اور عنقریب تجھے ذلیل کریں گے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے یہ کہا اعلو حبل، اس نے اپنے معبود کا، اپنے جھوٹے معبود، اپنے بت کا نام لے کر کے کہا کہ حبل کا مقام اونچا ہو۔ اس پر مسلمانوں نے نعرہ لگایا اللہ اعلیٰ و اجل، اللہ تعالیٰ زیادہ بلند اور زیادہ بزرگ و برتر ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے نعرہ لگایا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارے پاس عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ اس پر اللہ کے نبی کے حکم سے مسلمانوں نے نعرہ لگایا کہ اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے اور تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ اس کے بعد ابو سفیان نے کہا کہ آج ہم نے بدر کا انتقام لے لیا، الحرب والسجال، جنگ ڈول کی طرح ہے، کبھی تمہارا پانسا بھاری پڑ گیا، کبھی ہمارا پانسا بھاری پڑ گیا۔ اس پر حضرت عمر نے کہا لا سواء، ہمارا پلڑا برابر نہیں ہے، قتلانا فی الجنہ و قتلاکم فی النار، ہمارے جو شہید ہوئے ہیں وہ جنت میں جائیں گے اور تمہارے جو مارے گئے ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ اس کے بعد جب قریش کے لوگ مشرکین واپس ہونے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اپنے شہیدوں اور زخمیوں کی کھوج خبر اللہ کے رسول اور صحابہ لینے لگے۔ حضرت سعد ابن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں ملے کہ ان کے جسم پر 70 سے زیادہ زخم تھے۔ اسی طریقے سے ایک صحابی اس میں شہید ہوئے، حضرت اسیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسلام لانے کے بعد فوراً اس غزوے میں شہید ہو گئے، ان کو اللہ کی راہ میں ایک سجدہ کرنے کا بھی موقع نہیں مل پایا۔ اسی طریقے سے غزوہ احد میں حضرت حنظلہ شہید ہوئے تھے، یہ شادی کر کے اپنی نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر کے آئے تھے اور اسی حال میں جنابت کی حالت میں میدان جنگ میں آئے تھے اور شہید ہو گئے تھے۔ مشرکین کے پلٹنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دیا اور صحابہ نے صف لگائی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور بڑی گریہ وزاری کے ساتھ گڑ گڑا کر کے آپ نے دعا کی، اور جو دعا کی امام احمد مسند احمد میں 15492 نمبر کی حدیث میں یہ الفاظ نقل کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اپنے صحابہ کی صفیں لگانے کے بعد دعا کی اللہم لک الحمد کلہ، اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، اللہم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت، اے اللہ تو جس کو کشادہ کر دے اس کو کوئی تنگ نہیں کر سکتا اور جس کو تو تنگ کر دے اس کو کوئی کشادگی نہیں دے سکتا، ولا ہادی لما اضللت ولا مضل لمن ہدیت، اے اللہ جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا اور جسے تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ولا معطی لما منعت ولا مانع لما اعطیت، جسے تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں، جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں، ولا مقرب لما باعدت ولا مباعد لما قربت، اے اللہ جسے تو قریب کر دے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، جسے تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں۔ اللہم ابسط علینا من برکاتک و رحمتک و فضلک و رزقک، اے اللہ ہم پر اپنی برکتیں، اپنی رحمتیں، اپنے فضل اور اپنے رزق کے دروازے کھول دے۔ اللہم انی اسألک النعیم المقیم الذی لا یحول، اے اللہ میں تیری اس نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نعمت کبھی منتقل نہیں ہوتی، کبھی بدلتی نہیں، ولا یزول اور کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اللہم انی اسألک النعیم یوم العیلہ، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں محتاجگی اور پریشانی کے دن تیری نعمت کا، والامن یوم الخوف، اور اے اللہ میں خوف کے دن تجھ سے امن مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ من شر ما اعطیتنا، اے اللہ میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں اس چیز کے شر سے جو تو ہمیں عطا کرے، وشر ما منعت، اور جس چیز سے تو ہم کو روک دے اس کے شر سے بھی میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں۔ اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اے اللہ تو ہمارے اندر ایمان کی محبت پیدا فرما دے اور ایمان کو ہمارے دلوں میں مزین کر دے، وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان، اور اے اللہ کفر کو، فسق کو اور اپنی نافرمانی کو ہماری نظر میں ناپسندیدہ بنا دے، وجعلنا من الراشدین، اور اے اللہ ہمیں ہدایت یافتہ بنا دے۔ اللہم توفنا مسلمین، اے اللہ ہمیں مسلمان بنا کر کے دنیا سے اٹھا، واحینا مسلمین، ہمیں مسلمان بنا کے زندہ رکھ، والحقنا بالصالحین، ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے، غیر خزایا ولا مفتونین، اے اللہ تو ہمیں کبھی ذلیل مت کر اور ہمیں فتنوں میں مبتلا مت کر۔ اللہم قاتل الکفرہ الذین یکذبون رسلک ویصدون عن سبیلک، اے اللہ ان کفار کو تو قتل کر دے جو تیرے رسول کو جھٹلاتے ہیں اور تیری راہ سے لوگوں کو روکتے ہیں، وجعل علیہم رجزک، اور ان پر تو اپنا عذاب نازل کر دے۔ اللہم قاتل الکفرۃ الذین اوتوا الکتاب، اے اللہ اہل کتاب میں سے بھی جو کافر ہیں اللہ تو ان کو بھی قتل کر دے۔ الہ الحق، اے اللہ تو حق والا ہے، تو معبود برحق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی اور اس کے بعد آپ مدینہ کی طرف واپس لوٹ گئے۔
راستے میں جب آپ کا گزر قبیلے بنو دینار کے پاس سے ہوا تو اس قبیلے کی ایک عورت تھی جس کا شوہر اور بھائی اور والد تینوں اس جنگ میں شہید ہو گئے تھے۔ جب اس کو یہ خبر دی گئی تو اس نے پوچھا کہ میرے نبی کیسے ہیں؟ لوگوں نے بتایا اللہ کے نبی بالکل بخیر و عافیت ہیں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے نبی کا دیدار کراؤ، میں دیکھنا چاہتی ہوں اللہ کے نبی کو۔ جب اس نے اللہ کے نبی کو دیکھا تو کہتی ہے کل مصیبت بعدک جلل، اے نبی آپ کو دیکھنے کے بعد تمام مصیبتیں آسان ہیں، تمام مصیبتوں کا غم دھل گیا اور ان کا رنج ختم ہو گیا۔ یہ یعنی صحابہ کرام کا جذبہ تھا اور ان کے خواتین کا جذبہ تھا۔ اس جنگ میں 70 مسلمان شہید ہوئے تھے اور مشرکین کے 37 لوگ مارے گئے تھے۔ اللہ کے نبی جب مدینہ پہنچے تو آپ کو یہ خبر ملی کہ مشرکین پلٹ کر کے پھر مدینہ پر حملہ کرنے والے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچنے کے بعد اگلے ہی دن آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ چلو اب ہمیں مشرکین سے ایک بار اور مقابلہ کرنا ہے۔ غور کیجئے کہ ابھی ایک دن پہلے جنگ احد میں کتنے صحابہ زخمی ہوئے ہیں، 70 صحابہ شہید ہوئے ہیں، لیکن جتنے صحابہ موجود ہیں اللہ کے نبی کے ایک حکم پر وہ تیار ہو جاتے ہیں اور اگلے ہی دن اللہ کے نبی کے حکم پر یہ لوگ مدینہ سے 8 میل کی دوری پر حمراء الاسد نام کی ایک جگہ پر یہ لوگ پہنچتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کو ایک پیغام بھجواتے ہیں معبد بن ابی معبد خزائی کے ذریعے۔ یہ پیغام ایک قسم کا پروپیگنڈا ہوتا ہے تاکہ دشمن ڈر جائے۔ معبد ابن ابی معبد ابو سفیان سے جا کر کے کہتے ہیں کہ اے ابو سفیان، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تمہارے تعاقب میں نکل چکے ہیں، تمہارا پیچھا کرنے کے لیے نکل چکے ہیں، اور ان کے اتنی بڑی ان کے پاس تعداد ہے، اتنی بڑی فوج ہے، اتنی بڑی فوج میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ اور غزوہ احد میں جو لوگ شامل نہیں ہوئے تھے، پیچھے رہ گئے تھے، وہ لوگ بھی اب اس جنگ میں ان کے ساتھ شامل ہو چکے ہیں۔ ابو سفیان بولا بھائی یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو معبد بولے کہ واللہ میرا خیال ہے کہ تم یہاں سے، ابو سفیان کا لشکر اس وقت مدینہ سے تقریباً 36 میل دور روحہ کے نام پر ایک جگہ تھی، وہاں پر وہ لوگ پڑاؤ ڈالے تھے۔ تو معبد نے کہا کہ ابھی تم لوگ یہاں سے کوچ نہیں کرو گے، اس کے پہلے گھوڑوں کی پیشانیاں دیکھ لو گے اور مسلمانوں کا لشکر تمہیں نظر آ جائے گا۔ اس کے نتیجے میں ان کا جو لشکر تھا مشرکین کا، ان کی ہمت ٹوٹ گئی اور انہوں نے یہی غنیمت سمجھا کہ جلدی سے مکہ کی طرف نکل پڑیں، چنانچہ وہ واپس مدینہ کی طرف پلٹ کر کے حملہ کرنے کا انہوں نے ارادہ ترک کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حمراء الاسد میں 3 دن قیام کرنے کے بعد وہاں سے مدینہ واپس چلے آئے۔ یہ جو جنگ ہوئی غزوہ احد، اس جنگ کو اگر ہم اینالائز کریں، اس کا تجزیہ کریں کہ اس جنگ میں کیا مسلمانوں کی ہار ہوئی، کیا مشرکین کی جیت ہوئی، تو صحیح بات یہ ہے کہ اس جنگ میں کسی کی جیت یا ہار نہیں ہوئی۔ یہ بغیر نتیجے کی ادھوری جنگ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ اس میں مشرکین کا بھی نقصان ہوا، اس میں مسلمانوں کا نقصان ہوا۔ پہلے راؤنڈ میں مسلمان بھاری پڑے اور دوسرے راؤنڈ میں جب پہاڑی پر سے انہوں نے حملہ کیا تو مشرکین کا پلڑا بھاری پڑا، لیکن ایک بھی مسلمان کفار کی قید میں نہیں گیا، انہوں نے قید نہیں کیا اور نہ ان کو کوئی مال غنیمت حاصل ہوا، بلکہ جنگ کے فوراً بعد مشرکین میدان چھوڑ کر کے چلے گئے۔ اس لیے یہ جنگ جو ہے وہ بغیر نتیجے کے ختم ہو گئی۔ اس جنگ کے بارے میں سورہ آل عمران کے اندر اللہ تعالیٰ نے 60 آیتیں نازل کی ہیں، اور اس میں جو آخری آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے اس جنگ کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ ما کان اللہ لیذر المؤمنین، یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 179 ہے۔ اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیذر المؤمنین علی ما انتم علیہ، اے مسلمانوں ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم جس حال میں ہو اللہ تعالیٰ اس حال میں تم کو چھوڑ دے، حتیٰ یمیز الخبیث من الطیب، جب تک اللہ تعالیٰ پاک صاف کو اور ناپاک کو الگ نہ کر دے، کون کھرا ہے کون کھوٹا ہے اللہ تعالیٰ الگ نہ کر دے، تب تک اس حال میں تم کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب، اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ اللہ تعالیٰ تم کو غیب کی باتیں بتائے، ولکن اللہ یجتبی من رسولہ من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں بتانے کے لیے اپنے رسولوں میں جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، تو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، وإن تؤمنوا وتتقوا فلکم اجر عظیم، اگر تم ایمان لاؤ اور تقوی کا راستہ اپناؤ تو تمہیں اجر عظیم ملے گا۔ یہ سورہ آل عمران کی آخری آیت تھی جس میں یہ بتایا گیا کہ اس جنگ میں مسلمانوں کو جو چوٹ پہنچی وہ چوٹ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکمت تھی اس کے پیچھے، اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یعنی یہ سبق بھی دیا کہ ہمیشہ تمہاری جیت نہیں ہوگی، کبھی کبھی تمہیں نقصان بھی برداشت کرنا پڑے گا اور پھر تمہیں صبر بھی کرنا پڑے گا۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے بہت تفصیل سے غزوہ احد کی مختلف حکمتیں اور مصلحتیں لکھی ہیں۔ اس میں ایک بہت بڑی مصلحت غزوہ احد میں یہ بھی سامنے آئی، ایک حکمت یہ بھی سامنے آئی کہ رسول کی نافرمانی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 50 تیر اندازوں کو پہاڑی پر مقرر کیا تھا، اگر وہ نافرمانی نہ کرتے تو شاید جنگ کا یہ نقشہ نہ پلٹتا۔ اسی طریقے سے
غزوہ احد سے ایک حکمت اور مصلحت یہ بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے آئی کہ اللہ تعالیٰ کے جو رسول ہوتے ہیں اور اہل ایمان ہوتے ہیں ان کو طرح طرح سے آزمایا جاتا ہے، اور کبھی کبھی ان کو جنگ کے میدان میں بھی آزمایا جاتا ہے، لیکن آخر کار انجام جو ہوتا ہے وہ اہل ایمان کے ہاتھ میں رہتا ہے، اللہ تعالیٰ انہی کو کامیاب کرتا ہے۔ اور ایک سبق یہ بھی ملا غزوہ احد میں کہ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو کامیابی لیٹ دیتا ہے، دیر میں دیتا ہے، تاکہ ان کے اندر انکساری پیدا ہو، وہ غرور میں نہ مبتلا ہوں، وہ تکبر میں نہ مبتلا ہوں۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ شہادت کے مقام پر ان کو فائز کرنا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شہداء کے لیے جو مقام طے رکھا ہے وہ مقام ان کو دلانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ جنگ میں ایسے حالات بناتا ہے کہ اہل ایمان اللہ کی راہ میں شہید ہوتے ہیں۔ تو یہ غزوہ احد کا ایک مختصر سا اس کا نقشہ میں نے آپ کے سامنے کھینچنے کی کوشش کی ہے۔ یہ جو جنگ ہوئی تھی یہ 7 شوال کو سن 3 ہجری کو یہ جنگ ہوئی تھی، اور جیسا کہ میں نے اس جنگ کی ڈیٹیل آپ کو بتائی کہ مشرکین کا پلڑا آخر میں اس جنگ میں بھاری رہا، شروع میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا، لیکن اس جنگ نے مسلمانوں کو بہت سارے سبق بھی دیے اور آگے کے لیے ان کے اندر بہت ساری یعنی ان کے اندر ہمت پیدا ہوئی، اور آگے اسلام کے نفوذ کے لیے اور اسلام کو غالب کرنے کے لیے اور اسلام کو پھیلانے کے لیے مسلمانوں نے کون کون سے اسٹیپ اٹھائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کون کون سے قدم اٹھائے، انشاءاللہ ہم آگے کے ایپیسوڈز میں ان کو دیکھیں گے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سمجھنے کی، اس کو پڑھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کے اندر بھی دین کے لیے کچھ کر گزرنے کا اور دین کے لیے قربانی دینے کا جذبہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کے اندر پیدا فرمائے، ان کو لہو و لعب سے اور فضول کاموں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔